بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جس جہان کی خالق، مالک اور پروردگار، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جو معاہدہ یا اقرار نامہ ہوتا ہے، اگر وہ دستخط شدہ نہ ہو تو اس کی قانون کی نظر میں کیا حیثیت ہے، تو یہاں پر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، اس کے تناظر میں ہم لوگ آج بات کریں گے۔ ناظرین، مشاہدے میں آیا ہے کہ بہت سے لوگوں کے مقدمات عدالتوں میں معاہدات اور اقرار نامہ جات سے متعلق جو ہوتے ہیں وہ لمبے عرصے تک چلتے ہیں۔ کئی ان میں سے جو ہوتے ہیں مدعی فوت بھی ہو جاتے ہیں، کئی مدعی جو ہوتے ہیں وہ بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بہت سے طریقوں سے جو معاہدات ہوتے ہیں اور اقرار نامہ جات جو ہوتے ہیں ان کو چیلنج کر دیا جاتا ہے، تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک دو کیس لاز جو ہے بڑے اہم وہ شیئر کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ناظرین قانون معاہدہ کا جو سلسلہ ہے یہ شروع کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو قانون بیع مال ہے 1929 یعنی کہ دی سیلز آف گڈز ایکٹ 1930 ہے، اور دوسرا قانون شراکت ہے دی پارٹنرشپ ایکٹ 1932 ہے، ان سے متعلق جو معلومات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ کنوینسنگ میں جو کنٹریکٹ ایکٹ ہے اور جو سیلز آف گڈز ایکٹ ہے اور جو پارٹنرشپ ایکٹ ہے ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور جس وکیل کو یا جس وثیقہ نویس کو ان پر مہارت حاصل ہوگی وہ کنوینسنگ میں اور دیوانی مقدمات میں مہارت حاصل کر لے گا۔ اس وجہ سے میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کروں، اور میری یہ بھی کوشش ہوگی کہ میں ایک آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ ناظرین، اکثر ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اگر معاہدہ یا اقرار نامہ جو ہوتا ہے وہ دستخط شدہ نہ ہو تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پر یہ اقرار نامہ جات اور جو یہ معاہدات ہوتے ہیں یہ دستخط شدہ نہیں ہوتے، کچھ بعض کا زبانی ہوتے ہیں۔ زبانی ہو تو گواہان کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ان کو لکھا جاتا ہے تو گواہان وہاں پہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اب ہم لوگ اس کو جانیں گے کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے اگر ایک اقرار نامہ یا معاہدہ جو ہے وہ دستخط شدہ نہ ہو۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ایک فیصلہ 2017 میں اس بات کی تشریح کرتے ہوئے قرار دیا کہ کسی بھی معاہدہ یا اقرار نامہ پر دستخط جو ہے وہ فارمیلٹی ہوتے ہیں، یعنی کہ فارمل ہوتے ہیں۔ کسی بھی معاہدہ یا اقرار نامہ کے مکمل ہونے کے لیے 3 جو ہیں لوازمات کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو اسینشلز ہیں کہ ایک ویلڈ کنٹریکٹ کے آپ لوگوں کے ساتھ ان کو شیئر کیا ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ جو ہے کنٹریکٹ ایکٹ آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہتر طریقے سے شیئر کر دوں۔ پہلا جو ایک لوازم ہے وہ ہے آفر پرپوزل، جو پہلا اسینشل ہے ایک ویلڈ کنٹریکٹ کا قانون کی نظر میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق۔ دوسرے نمبر پر ہے ایکسیپٹنس، جس کو ہم لوگ قبولیت کہتے ہیں۔ تیسرے اور آخری نمبر پر جو سپریم کورٹ نے کہا کہ 3 جو عناصر ہیں ان کا ہونا ضروری ہے اگر ایک کنٹریکٹ جو ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ جو ہوتا ہے وہ سائنڈ نہ ہو تو اس میں جو تیسرے نمبر پر ہے وہ ہے کنسیڈریشن، یعنی کہ مناسب نعم البدل۔ اب اگلی ویڈیو جو ہوگی میری انشاءاللہ کنسیڈریشن پر اور فری یا کنسنٹ جو ہوتا ہے اس پر بناؤں گا۔ پھر آپ کو میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ معاہدہ جو ہوتا ہے وہ کنٹریکٹ ایگریمنٹس کیسے لکھے جاتے ہیں، انشاءاللہ زندہ رہا تو۔ ناظرین، جہاں یہ 3 لوازم ہوں تو چاہے معاہدہ یا اقرار نامہ جو زبانی ہو یا بغیر دستخط کے، تب بھی قانونی طور پر جو ہے وہ مؤثر ہوگا۔ اب آپ کو بتا دوں کہ یہ کون سا لا جرنل ہے اور کون سا سال ہے اور اس کا صفحہ نمبر اس لا جرنل کا کون سا ہے۔ سال تو میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا 2017 ہے۔ تو یہ 2017 کا جو SCMR ہے سپریم کورٹ کا جو منتھلی ریویو ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 98۔
تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔